الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مذمت شرک، آئیے اس کی دوسری قسط میں اور آپ سماعت کرتے ہیں۔ ہم نے پہلی قسط میں جو آخری چیز دیکھی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یَحَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَحَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، یعنی ظالموں سن لو، یہ اللہ کے قبضے میں ہے کہ جس کو چاہے بیٹے دے دے، جس کو چاہیے بیٹیاں، اور جس کو چاہے بیٹیاں بیٹے ملا کر دے، وَيَجْعَلُ مَا يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہے بے اولاد کر دے۔ ساری کائنات مل کے بھی اسے اولاد دے نہیں سکتی جسے رب العالمین نہ دینا چاہے۔ اب آئیے ایک بہت مشہور واقعہ میں اور آپ یہاں سماعت کرتے چلیں کہ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ واقعہ ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک بوڑھی عورت ایمان لے آئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بڑھیا، کمر جھکی ہوئی، غریب، نہ کوئی سروکار والی، نہ کوئی گھر کا، نہ کوئی بچے والی، نہ کوئی جوان بھائی جو حفاظت کر سکے۔ مدینہ طیبہ سے ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ مکہ مکرمہ میں امام کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آواز ٹکرائی، یعنی سورہ فرقان کی آیت ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، اے لوگو ان کو پوچھتے ہو جو نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان دے سکتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 117 إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، لوگو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پوجنے والوں، تم بزرگوں کو نہیں پوچھتے، قرآن کہتا ہے تم شیطان کی پرستش کرتے ہو۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَى الشَّيْطَانَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اللہ کے سوا کسی دوسرے کو پکارنے والا کسی دوسرے کو نہیں پکارتا بلکہ وہ شیطان کو پکارتا ہے۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، قرآن کا فرمان ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ دل اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ تھا اس دل پر، اور یہ بات آئی تو سن لو، دلوں کی کیفیت بھی زمین کی سی ہوتی ہے، یعنی وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جن کے دلوں پر دین کی بات سن کر اثر ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے محبت کرنے والے دل ہیں ان سے اللہ کو پیار ہے، اور وہ دل جو اللہ کی بارگاہ میں پسندگی کی نظروں سے دیکھے جاتے ہیں وہ دل جن کی اللہ کے ہاں قدر و قیمت ہے۔ فرمایا ان دلوں کی مثال سرسبز و شاداب اور زرخیز زمین کی ہے کہ بارش کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرتا ہے اس کے عوض زمین انگوری اگانے لگتی ہے۔ فرمایا اور بدکار منافق اور وہ دل جو اللہ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ہو، فرمایا ان دلوں کی مثال بنجر اور خالی خشک زمین کی ہے جس کو کلر لگا ہوا ہو کہ چاہے جتنا بارش برسے اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ دل بھی اللہ رب العالمین کا ایک عطیہ ہے، اس لیے اپنے دلوں کو زرخیز زمینوں کی طرح بناؤ جن پر اللہ رب العالمین کے قرآن کی برکھا برسے تو دل ہرے ہو جائے۔ اچھی زمین وہ ہوتی ہے کہ چند قطرے بارش کے گرتے ہیں زمین میں سبزہ اگاتا ہے، اور بری زمین وہ ہوتی ہے کہ بارش ساری برس جائے اس زمین پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو دل وہ ہے جو اللہ رب العالمین کی بات سن کر تازہ ہو جائے۔ تو یہاں یہ کہہ رہی تھی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ
عنہا کے کانوں سے ٹکرائی کہ اللہ کے سوا کوئی نقصان کا مالک نہیں۔ اس نے توحید کی بات سمجھی۔ مکہ مکرمہ کی گلیوں اور بازاروں میں مکے کے گھروں میں برتن مانج کر گزارا کرتی تھی۔ بڑھیا، کمزور، مفلس و خلاش، بے کس و بے سہارا اور تہی دست تھی، عورت تھی۔ اللہ اکبر! غور کریں، ذرا دیکھیں تو صحیح، ذرا سوچیں تو صحیح، یہ کیسے خواتین تھے؟ قرآن کی برکھا اس کے دل پر برسی، دل ہرا ہو گیا، دل بھرا ہو گیا، ایمان لے آئی۔ ابو جہل کو، ولید کو، ادبا کو، شیبہ کو، مکے کے سرداروں کو جب پتا چلا زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے توحید کو مان لیا ہے، کہا جاؤ پکڑ کے لاؤ۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ غصے سے ابو جہل کہنے لگا، اے زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے سنا ہے کہ تو بھی دین محمد کو مان چلی ہے، اس پر عمل کر رہی ہے، اس پر اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ کر رہی ہے۔ کہا جب تک نہیں پتا تھا، اظہار نہیں کیا تھا، اب جب پتا چل گیا ہے تو چھپانے کے لیے تیار نہیں۔ کہنے لگی، تم نے ٹھیک سنا ہے، تمہاری مت ماری گئی ہے۔ کس کو مانا ہے؟ کہا میں نے اس عقیدے کو مانا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نفع و نقصان نہیں دے سکتا، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں، کوئی نہیں ہے جس کے خزانے قدرت میں اور اختیار کا سرمایہ اس کے دلوں میں موجود ہو۔ اکیلا اللہ ہے جو ہر چیز کا مالک و خالق ہے، وہ رزاق ہے، وہ رزق دینے والا ہے۔ ابو جہل غصے سے تل ملا اٹھا۔ حدیث پاک میں آیا ہے، ابو جہل نے کہا، اے زنیرہ، یہ منات، عزا، ہبل، لات، یہ جو ہمارے خدا ہیں، یہ جو ہمارے بڑے ہیں، یہ جو ہم کو نوازتے ہیں، کیا یہ کچھ نہیں کر سکتے؟ کہا ہاں ابو جہل، میرے آقا نے یہی کہا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، صرف اللہ رب العالمین کر سکتا ہے۔ کہا ہم بے وقوف، ہمارے دادا بھی بے وقوف، تو عقل مند ہے۔ اس نے کہا تم بھی بے وقوف، تمہارے باپ دادا بھی بے وقوف، میں بھی بے وقوف تھی، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کے سچے بندے ہیں، اس نے جو بات کہی ہے وہ سچی ہے۔ کہنے لگے پھر باز آ جاؤ۔ کہنے لگی توحید کا عقیدہ ایسا نہیں ہے جس کو آج بھی اپنانے کے بعد پھر چھوڑ دے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ابو جہل نے کہا جاؤ دہکتے ہوئے انگارے لاؤ۔ دہکتے ہوئے کوئلے لائے گئے، پھر حکم دیا گیا میخیں لاؤ، سلاخیں لاؤ۔ لوہے کی سلاخیں لائی گئی، ان کو کوئلوں کے اوپر رکھا گیا۔ جب وہ تپ کر کوئلہ بن گئی، اٹھایا اور کہنے لگا زنیرہ دیکھ رہی ہو یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ وہ آگ ہے جس کو قیامت کے دن اللہ رب العالمین نے مشرکوں کے لیے رکھا ہوا ہے، یہ وہ آگ ہے۔ کہنے لگا تیرا خدا تو نہ جانے پوچھے گا کہ نہیں پوچھے گا، ہمارا خدا موجود ہے، وہ ابھی تم سے پوچھتے ہیں۔ اٹھایا سلاخوں کو، کہنے لگا اب بھی پلٹا۔ زنیرہ نے فرمایا توحید کے لیے جان تو دی جا سکتی ہے لیکن پلٹا نہیں جا سکتا۔ اٹھایا سلاخوں کو اور حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں میں گھسیڑ دیا گیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، جب سلاخیں آنکھوں میں پھری تو آنکھوں کے ڈھیلے پگھل کر موم کی طرح باہر آ گرے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھیں پگھل گئی، منہ سے چیخ نکلی کہ اللہ امتحان بڑا سخت ہے، لیکن اللہ میں بڑی کمزور ہوں، تو طاقتور، تو اس امتحان میں مجھ کو کامیاب کرنا، میرے قدموں میں ڈگمگاہٹ نہ آنے پائے۔ اللہ میں اس قابل نہیں کہ اس امتحان میں کامیاب ہوں، اللہ تو ثابت قدم رکھنا۔ اور پھر جب پگھل کے آنکھیں باہر آ گری، دیکھا کہ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ رہی ہیں، تو اس وقت مشرکوں نے قہقہا لگایا اور کہا زنیرہ تو کہتی تھی میرے نبی نے کہا ہے اللہ کے سوا کوئی نفع و نقصان نہیں دے سکتا، دیکھو
دیکھو ہمارے خداؤں نے تیری آنکھوں کی بینائی کو ختم کر دیا کہ نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ ذرا آدمی اپنے بارے میں سوچے کہ آنکھ جل کر پگھل کے باہر آ گری ہو، اس وقت حشر کیا ہوتا ہے آدمی کا، اور جوان مر جاتا ہے پھر تو وہ بوڑھیا کس طرح زندہ تھی، کیا حالت ہوئی ہوگی اس کی، کس طرح چیخ رہی ہوگی اور چلا رہی ہوگی اور تڑپ رہی ہوگی۔ اس حالت میں بھی جب اس نے شرک کا کلمہ سنا، ہاتھ اٹھا کے کہنے لگی رک جاؤ۔ پھر اس نے کہا مجھے اس رب کی قسم ہے جس نے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر تاج رکھا ہے، لات اور عزا کس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تمہارے خدا کسی کو نفع و نقصان نہیں دے سکتے۔ تم نے کہا ہمارے خداؤں نے تیری بینائی کو ختم کر دیا۔ حدیث کے الفاظ ہے مجھے اس رب کبریا کی قسم ہے اگر میری آنکھوں کی بینائی گئی ہے تو وہ بھی اسی کے حکم سے گئی ہے، تم کچھ نہیں کر سکتے، یہ بھی اگر گئی ہے تو اس کی مرضی سے۔ ہائے ہائے، حدیث کے الفاظ ہیں پھر کبریا کی عزت کو بھی جلال آ گیا، اللہ رب العالمین کی توحید کو بھی جوش آ گیا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں ابھی اس کے منہ سے بات نہیں نکلی تھی کہ اللہ رب العالمین نے نئی بینائی عطا کر دی۔ ڈاکٹر اگر پہاہار رکھے تو آرام آ جاتا ہے، یعنی پھایا، اگر خالق کائنات پھایا رکھے تو آرام کیسے نہیں آئے گا۔ ادھر پگھلی ہوئی آنکھیں پڑی تھی، ادھر زنیرہ کی چمکتی ہوئی آنکھیں لوگ دیکھ رہے تھے۔ دیکھا کہ لات و عزا کی بے بسی دیکھ رہے ہو، محمد کے خدا کی طاقت دیکھی کہ نہیں دیکھی؟ لوگوں، آج بنیادی طور پر ہمارے اندر جو نقص پیدا ہوا ہے وہ یہ پیدا ہوا ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین کی ذات پر اعتماد نہیں، ہمیں اللہ رب العالمین کی ذات پر یقین نہیں رہا۔ وہ لوگ جن کو یقین تھا وہ جان کی بازی ہار دیتے تھے، توحید کی بازی نہیں ہارتے تھے، وہ اپنے جسم کی بازی ہار جاتے تھے، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی بازی نہیں ہارتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، اللہ کی توحید میں خلل نہیں آ سکتا، اور اللہ رب العالمین اگر موجود ہے تو دنیا کی کوئی طاقت نفع نقصان پہنچانے کی قدرت نہیں رکھتی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر لے کر عیسائیوں کے خلاف لڑنے کے لیے گئے۔ عیسائیوں کی حمیت میں یہودی بھی نکل آئے اور مقابلہ شروع ہوا۔ یہودیوں نے کہا، عیسائیوں نے کہا کیوں لڑتے ہو، جاؤ اپنے گھروں میں بیٹھو، ہم نے تمہارے ملک پر حملہ نہیں کیا، کیوں آئے ہو؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ہم اللہ رب العالمین کی توحید کو منوانے کے لیے آئے ہیں۔ کہا کون سا اللہ؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اللہ جس کے حکم کے بغیر کوئی پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا، وہ اللہ کے جس کے ہاتھ میں ملک ہے، اللہ کے ہاتھ میں سارے اختیارات ہیں، اسی کے سوا کسی کے ہاتھ میں اختیارات نہیں، وہ اللہ جس کے بغیر کوئی نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جاہل تھے، جاہل اور جاہل ہمیشہ غلط بات کرتے ہیں، ڈھکوسلے بیان کرتے ہیں، مسئلے کے جواب میں دلیل نہیں آتی تو ڈھکوسلا گھڑ لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے، آئیے دیکھیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ انسان بار بار اس الفاظ کو دہراتا ہے، اللہ بندگی بھی تیرے سوا کسی کی نہیں، سوال بھی تیرے سوا کسی سے نہیں۔ آدمی یہ کہے لاؤ جی مجھے لاٹھی پکڑا دو، اس کا نام سوال ہے؟ یہ اللہ کے دین کا مذاق اڑانے والی بات ہے۔ سوال اس کا نام ہے کہ آدمی یہ سمجھے کہ مخلوقات میں سے کوئی چیز جو مجھے حاصل نہیں ہو سکتی، عمومی طور پر وہ فلاں مالک ہے، اختیارات کا اسی سے فیصلہ لے لو، بچہ، شفا، روٹی روزی، حالات کی درستگی، مشکلات سے نجات یا دشمنوں سے نجات۔ یہ آدمی عقیدہ رکھے کہ مجھ کو دلا دے گا، اسی کا نام شرک ہے، یعنی کوئی اور اللہ کے سوا دلا دے۔ یہ عقیدہ نہ رکھے کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی اس کے معاملے میں کوئی بھی اس کی مدد کر سکتا ہے، یہ
یہ شرک ہے۔ عقیدہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بوڑھے، بیوی بوڑھی، گھر میں بچہ نہیں ہے، نبی ایسا جس کو خلیل اللہ کا لقب ملا، اللہ رب العالمین کی دوستی کا لقب ملا، وہ نبی کسی سے جا کے کہتا ہے بچہ دے دو؟ اور اس نبی سے پہلے بھی کوئی بابے تھے کہ نہیں تھے؟ پہلے بھی بابے گزرے ہیں کہ نہیں گزرے؟ اور نوح علیہ السلام خلیل اللہ سے پہلے گزرے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے 950 برس تبلیغ کی، 1000 برس عمر پائی، وہ بابا تھا کہ نہیں؟ اگر بابوں سے مانگنا جائز ہوتا خلیل اللہ کہتے بابا نوح مجھ کو بچہ دے دو۔ خود نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں بچہ پیدا کرنے میں قدرت رکھتا ہوں، جیسا کہ سورہ صافات میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ربی حب لی من الصالحین، کہا اللہ ہمارے گھر بچہ نہیں ہے، تیرے سوا کوئی دے سکتا ہی نہیں۔ زکریا اس سے پہلے سینکڑوں نہیں ہزاروں بابے گزرے، خود ابراہیم علیہ السلام اس کا اپنا بابا، خود زکریا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اپنے بابے کو بھی نہیں پکارا اور دوسرے بابے کو بھی نہیں پکارا، کس کو پکارا؟ فرمایا سورہ مریم میں واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا، اللہ میں بوڑھا، میری بیوی بات، اللہ یہ ساری چیزیں تو ہیں پر تجھ کو ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں، چاہے تو اس کے باوجود بچہ دیتے۔ فَحَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اللہ مجھ کو بیٹا دے دے، یریثنی ویریث من آل یعقوب، اللہ وہ بیٹا دے جو میرا بھی وارث ہو اور ابراہیم کے پوتے یعقوب کا بھی وارث ہو۔ کس سے مانگا؟ یہ سارے نبی اپنے اپنے مقام پر، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا تو کوئی نہیں۔ اگر دشمنوں پر کامیابی مانگی تو کس سے مانگی؟ اگر دشمنوں سے رہائی مانگی تو کس سے مانگی؟ قرآن پڑھا ہی نہیں، اللہ کے نبی کی توحید کا تو عالم یہ ہے کہ سب سے پہلی جنگ بدر میں فتح کے بعد کہا کہ اے اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس کے ساتھیوں نے فتح نہیں پائی، تو نے فتح عطا کی ہے، ہم نے نہیں پائی۔ اور قرآن مجید میں بھی یہی ارشاد ہے، فرمایا سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 17 میں وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھینکنا تھا تو قوت تیرا رب پیدا کرتا۔ اور غار سور میں چھپ کر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی گھبراہٹ کو دیکھا، آپ نے دیکھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہیں، اپنے لیے کم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زیادہ پریشان ہیں، تو کہا سورہ توبہ میں اس کا ذکر ہے، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 40 میں لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم نہ کرو کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کیا کہتے ہو؟ جتنا نبی نے توحید کا خیال رکھا کسی نے نہیں رکھا۔ ہم بھی چلتے ہیں کبھی سفر میں تو کہتے ہیں گھبرانے کی بات نہیں، میں تیرے ساتھ ہوں، یہی کہتے ہیں نا۔ وہ نبی تو توحید کے بارے میں اتنا محتاط ہے کہ یہ بھی کہنا گوارا نہیں کیا لا تحزن ان اللہ معنا۔ ابو بکر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، رب کی تائید ہمارے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ رب کی تائید مدد ہوتی ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے خوفزدہ نہیں کر سکتی ہے۔ یہ عقیدہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور دنیا والوں کسی کو یہ بھی معلوم نہیں کہ اس کو کب مرنا ہے اور کہاں مرنا ہے اور کس طرح مرنا ہے، تو یہ ہے وہ دیواریں جو اللہ رب العالمین نے مشرکوں کے راستے میں کھڑی کی، جب تک ان دیواروں کو کھڑا کیا جائے گا تب تک آدمی شرک کی لعنت سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ تو معزز سامعین، آج ضروری ہے کہ میں اور آپ شرک جیسی برائی کو ہمارے معاشرے سے ختم کریں، ہمارے معاشرے سے دور کریں، اور یہ بھی ضروری ہے کہ ہم توحید پر قائم رہیں اور توحید کی دعوت پر لوگوں کو بلائیں، الہ العالمین کے ایک ہونے کا مطلب لوگوں کو سمجھائیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین شرک و بدعت جیسی برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے، الہ العالمین ہمارے سننے سنانے کو قبول فرمائے اور اس کو ہمارے لیے آخرت
مغفرت کا توشہ بنا دے۔ الہ العالمین ہماری گناہوں کی بخشش فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔